اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے، نئی صورت ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات میں نے پچھلے ہفتے جو سورہ نمبر 32 ختم ہوئی تھی، سورہ سجدہ، اس کے بعد یہ پہلی 3 آیات کا ترجمہ کیا تھا، اور وہ ترجمہ اس لیے تھا اس وقت کہ اتنا ہی تھا اس کے اندر کہ تسلسل اور سلسلہ کلام کہ پچھلا مضمون ختم ہوا اور اگلی آیت اس سے کیسے ریلیٹڈ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ میں ایک بالکل کوئی نیا مضمون شروع اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ایک پورا قرآن ایک سلسلے وار کلام ہے جس میں نہ صرف اس کی آیات میں آپس میں ایک ربط ہے، کہیں بے ربطگی نہیں ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ جو صورتیں نئی شروع ہوتی ہیں وہ صورت بھی پچھلی صورت سے ہمیشہ مضمون ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو ختم ہوتی ہے جہاں سے جو اگلی شروع ہوتی ہے۔ اے نبی، تقوی اختیار کرو اللہ کا، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، اور جو انکار کرنے والے ہیں اور جو منافق ہیں ان کی اطاعت مت کرو، بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ابھی دوسری اور پڑھ لوں میں آیت، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اتباع کرو اس کا، کافرین اور منافقین کی تو اتباع مت کرنا، اتباع کرو اس کا جو تمہارے وحی کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر وحی کیا گیا، بے شک اللہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب سے باخبر ہے۔ اس صورت میں ایک بات بہت اہم ہے، آگے لگاتار جب صورت چلے گی تو یہ اس لحاظ سے باقی ساری صورتوں سے مختلف ہے کہ اس میں فکس کر کے اور پن پوائنٹ کر کے کچھ احکامات وہ دیے گئے ہیں جنہیں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے واضح طور پر کہ یہ صرف نبی کے لیے ہیں۔ کچھ احکامات وہ ہیں جو صرف نبی کی ازواج کے لیے ہیں، ان کی وائفز کے لیے۔ کچھ احکامات وہ ہیں جو عام ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور یہ مضمون بار بار بدلتا ہے، اور اس میں بہت واضح طریقے سے ایڈریس اور خطاب ہوتا ہے کہ یہاں اب جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ امہات المومنین کے ہیں، نبی کی ازواج کے ہیں، ان کی وائفز کے۔ اب جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں کہہ دیا گیا یہ فلاں بات جو ہے یہ نبی کے لیے صرف مخصوص ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو سب کے لیے ہیں، نبی کے لیے بھی اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی اور امہات المومنین کے لیے بھی۔ اس میں فرق نہیں کر سکنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں، بہت سی چیزیں ان میں فرق آ گیا، فقہ کے مسائل میں بہت سے فرق آ گیا، بہت سے مسائل کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق آ گیا۔ اب یہاں پر پہلی آیت چلی ہے اے نبی سے کہہ، لیکن اس کے اندر اب آپ خود دیکھیں گے کہ کافرین اور منافقین کی اتباع مت کرنا، تمہاری طرف جو وحی نازل ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرنا۔ تو اب یہ جو وحی یعنی عام لوگوں کے لیے بھی ہے، جو تمہاری طرف وحی بھیجی گئی اس کی اتباع کرنا، اور کافرین اور منافقین کی اتباع مت کرنا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں محسوس ہوتی کہ یہ تو صرف نبی کے لیے ہے۔ تو اس میں پھر یہ اسی آیت کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اب یہ جمع کا صیغہ آ گیا، تم سب جو کچھ کرتے ہو، تم سب کے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ ایڈریس تو نبی سے اسٹارٹ کیا گیا، لیکن یہ واضح کر دیا گیا کہ نبی کی معرفت، نبی کے ذریعے یہ احکام سب کے لیے ہے، یہ حکم سب کے لیے، پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر جو ہے یہ نبی کے لیے۔ یہ وہی انداز بیان ہے جو سورہ طلاق میں اس کی پہلی آیت کے اندر، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم سب لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو، جب تم لوگ اپنی عورتوں کو، کسی کو تم لوگوں میں سے کوئی اپنی عورتوں کو طلاق دیا کرے،
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو پھر ان عورتوں کو طلاق ایسے ہو کہ عدت صحیح طریقے سے گنی جا سکے۔ اب یہ جمع ہے، سب سے کہا جا رہا ہے، ایڈریس جو ہے وہ نبی سے ہے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی معرفت، نبی کے ذریعے یہ حکم سب کو دیا جا رہا ہے، یہ نبی کے لیے خالی اکیلے نہیں تھا۔ ایسے ہی یہ، اے نبی تقوی اختیار کرو، تم کافروں اور منافقوں کی اتباع مت کرنا، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اتباع کرنا اس کی جو تمہاری طرف وحی بھیجی گئی۔ تو پہلے نمبر پر، اچھا ایسا کیوں ہے، سارے ایمان لانے والوں سے کیوں نہیں کہا گیا؟ اسٹارٹنگ جو ہے وہ نبی سے کی گئی، شروعات نبی سے ہوئی کہ اے نبی تم ایسا مت کرنا۔ اب اس میں شامل سب ہیں کہ تمہاری طرف جو اللہ کا کلام آیا، اللہ کی طرف سے جو وحی کے ذریعے آیا، اس کی اتباع کرنا، اور اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی ایسی چیز کہ تمہارے اس کی احکامات کمپرومائز ہو جائیں، یا اس کی مصلحتیں جو ہیں ان میں ملاوٹ ہو جائے، اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیزیں ہوں جو تم یہ سمجھو کہ موجودہ حالات کے اندر بڑا ضروری تھا، ان ایسے کسی معاملات کے اندر نہ وہ لوگ جو کھلے ہوئے تمہارے مخالف ہیں، نہ وہ جو اندر تمہاری صفوں کے اندر ہیں۔ ایسے لوگ جو ان دونوں کے بارے میں کہہ دیا کہ اندر بھی تمہارے یہاں تمہاری صفوں میں وہ لوگ ہیں جو تمہیں لے جانا چاہتے ہیں اس طرف کہ جہاں وحی کی اتباع نہیں ہوگی، بلکہ وہ بتائیں گے کہ مصلحتیں تو اس وقت کن کن باتوں کی ہیں، اس کی اتباع کی جائے گی۔ یہ فرمایا تو اس میں پہلے صرف نبی کو کیوں خطاب کیا؟ حکم سب کے لیے ہے، واضح بھی کر دیا آگے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم سب جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ کو خبر ہے اس کی، یعنی حکم تو سب کے لیے ہے۔ یہ نبی سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، سارے ایمان لانے والے اس پر ایمان لائے جو رب کی طرف سے نازل ہوا تھا، لیکن پہلے رسول لایا، رسول کو ایمان لانا ہوتا ہے۔ آمن الرسول، رسول اس پر ایمان لایا جو اس پر بما انزل الیہ من ربی، جو اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو رسول کو بھی ایمان لانا ہوتا ہے، سلیکشن اس کا ہے کہ جو ایمان لائیں گے، ایسی شخصیت کا ہے، ایسی پاکیزہ شخصیت کا، کسی ایسی شخصیت کا نہیں ہے انتخاب کہ وہ کہے کہ میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا، ابھی ذرا سوچوں گا میں۔ لیکن پہلی چیز، اسٹارٹنگ، شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہلے رسول ایمان لاتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، رسول ایمان لے آئے۔ اب انہوں نے، رسول نے یا نبی نے وہ پیغام سب کو دیا، سارے ایمان لانے والے وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، جو اللہ نے رسول کی طرف نازل کیا تھا، اور رسول کی معرفت اب ان کو ملا، اس پر سب لوگ ایمان لے آئے۔ تو پہلا مومن رسول یا نبی ہوتا ہے، اس کے پاس جو پیغام آیا وہ فوراً اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے، اور اس میں کوئی شک انہوں نے نہیں کیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ یہ تاکید بھی سب سے پہلے نبی کو ہے۔ اسے چھوڑ کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر، اس کے سے ٹکراتی ہوئی کوئی مصلحتیں تمہاری طرف سے نہیں ہوں گی جو وحی سے ٹکراتی ہو یا وحی کو کینسل کرتی ہو۔ کوئی ایسی چیز جو تمہارا نفس کہہ رہا ہو یا تمہارا دل کہہ رہا ہو، نفس یا دل کوئی شیطان والی بات تو نبی کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن مصلحتیں ہوں گی بہت سے موقعوں پر، بہت سی، تو کوئی ایسی بات تمہاری طرف سے نہیں ہوگی کہ جو مصلحتوں کی وجہ سے تم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی کے خلاف کر بیٹھو۔ اس میں نہ تو تمہیں ان کا کوئی مشورہ ماننا ہے جو کھلے مخالف ہیں، وہ آفر بھیجتے ہیں طرح طرح کے کہ اس میں چلو ٹھیک ہے، اس میں ہم سے کمپرومائز کر لو، ہم تمہاری مخالفت نہیں کرتے، تم ہماری مت کرو، کچھ کمپرومائز کر لو۔ کا کوئی کمپرومائز نہیں، خالص دین کے اندر جو اللہ کی طرف سے اترا، جو وحی نازل ہوئی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن، جو وحی کے طور پر نازل ہوا، اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ بنیادی اصول ہیں، وہ اگر تمہیں آفر بھیجے وہ لوگ جو صاف انکار کرنے والے ہیں تب، یا وہ جو تمہاری صفوں میں ہیں جن کا ایمان مکمل نہیں ہے، جو شک اور تذبذب میں ہیں، جو آدھے پونے ہیں،
چاہے وہ لوگ ہوں، کسی بات میں وحی کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے رسول ایمان لائے اور کہا کہ تم اس کی اتباع کرنا جو تمہاری طرف بھیجا گیا وحی کے ذریعے۔ اب ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں، کم نہیں ہے، اور بہت سیریس ہیں، بہت اہم ہے بعض مسائل، بہت بڑی تعداد میں وہ چیزیں ہیں جو وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور بالکل ایمانداری کے ساتھ میں رسول نے وہی آپ کو ٹرانسفر کر دی، ہمیں ٹرانسفر کر دی، ہمیں منتقل کر دی، دے دی۔ رسول امانت دار ہوتے ہیں، اس میں سے نہ کچھ روکا نہ کچھ بڑھایا، اور اللہ نے ایسا انتظام اس کا کیا کہ آج تک اس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکا اور نہ کچھ اس میں بڑھایا جا سکا۔ رسول سے کہا کہ اب تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے مسائل داخل ہو گئے، نہ صرف داخل ہو گئے بلکہ باقاعدہ ایسا ہو گیا جیسے ایمانیات کا حصہ بن گئے ہوں، جو وحی سے ٹکراتے ہیں، جو اللہ نے نازل فرمایا اس سے ٹکراتے ہیں۔ کچھ چیزیں بڑھا دی گئیں ایڈیشنل، تفصیل کے طور پر تو آ سکتی ہیں۔ صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا، اب صلاۃ ایک تو مکمل نظام ہے، اس کی تفصیل بھی رسول بتائیں گے۔ قرآن نے تو کہہ دیا اقیم الصلاۃ، اور صلاۃ وہ بھی ہے جو 5 وقت کی نماز ہے، تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ نماز قائم کرنا، اس کی تفصیل رسول بتائیں گے کیسے ہوگی۔ تو ایک تو احکامات کی تفصیل ہوتی ہے جو رسول نے تشریح کی اور تفصیل کی عمل کے ذریعے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ ایسے ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی طرف سے بالکل ایکسٹرا کچھ چیزیں ایسی شامل کر دینا جو اس کی مصلحتوں سے، اس کے مصالح سے ٹکراتی ہوں، جو وحی کے ذریعے رسول کی طرف بھیجا گیا۔ تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن شریف نے بہت سی جگہ پر واضح کر دیا، بہت مقامات کے اوپر، کہ میں اس میں اپنے نفس سے کچھ شامل کر دوں تو میری رگ جان کاٹ دی جائے۔ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اس کے اندر کوئی کسی بھی طرح کی چیز میں اپنی طرف سے ملا دوں۔ تو نہ کوئی ایکسٹرا ایسی چیزیں ملا سکتے ہیں جو اس کی تشریح اور تفصیل نہ ہو اور اس کی مصلحتوں کے خلاف جاتی ہو، اور نہ اس میں سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں جو اللہ نے بھیجی۔ یہ پوری ناسخ و منسوخ کی جو بحث ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں منسوخ ہو گئیں، ان سب کو کہا جاتا ہے کہ ان سب کے بارے میں کہ اتنی آیتیں قرآن میں سے منسوخ ہو گئیں، یعنی کینسل ہو گئی، آپ پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے، اب یہ قابل عمل نہیں رہی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا نہیں رہی قابل عمل؟ کچھ باتیں تو وہ اپنی عقل سے ایسے لگاتے ہیں، یہ سب اپنی عقلوں سے چل رہا ہے کہ قرآن کی 2 آیات پر ایک ساتھ عمل ممکن نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے بات، تو جو بعد میں نازل ہوئی اس سے پچھلی جو ہے اس سے پچھلی منسوخ ہو گئی، پہلا حکم کینسل ہو گیا، یہ بات کو آیا تھا، اب اس پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن نے واضح اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس میں کہیں 2 آیتوں میں تضاد اور ٹکراؤ اور کنٹرڈکشن تمہیں نہیں ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ انسانوں سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قانون بنائے، ایک قانون انہوں نے بنایا، پھر کچھ برسوں کے بعد ایک دوسرا قانون بنایا، دوسرا حکم چلایا، وہ کہیں پچھلے حکم سے ٹکراتا تھا۔ فرمایا یہ انسانوں کس سے ہو سکتا ہے، یہ غیر اللہ سے ہو سکتا ہے، اللہ سے نہیں ہو سکتا یہ کہ اللہ نے کوئی حکم پہلے دیا تھا، نعوذ باللہ اب سہو ہو گیا یا بھول ہو گئی، اور اب جو حکم دیا وہ پہلے حکم سے ٹکرا رہا تھا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تمہیں بہت کنٹرڈکشن ملتے، بہت تضاد ملتے، باہمی آپس میں پرسپر ورودابھاس ملتا۔ یہ غیر اللہ کے کلام کے اندر ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں قرآن نے صاف کہہ دیا ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر جہاں کہیں تمہیں محسوس ہوا کہ یہ 2 آیتیں تو ایسی ہیں کہ ایک ساتھ عمل ممکن نہیں ہے، یہ ٹکرا رہی ہیں، وہاں تمہارے فہم میں کمی تھی، تمہاری سمجھ میں کمی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی، اب اس سے بڑے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہوا پریکٹیکلی، عملاً ایسا ہی ہوا کہ کبھی 5 تو آیتوں کو سمجھا گیا اور کہا گیا یہ 5 تو آیتیں منسوخ قرآن کی، اور کس لیے منسوخ کہ بعد کو جو آیتیں آئیں ان سے یہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں، تو اب بعد کو جو حکم آیا وہ ہم نے لے لیا، پچھلا حکم کینسل۔ بعد میں آنے والوں نے کہا نہیں صرف 200 ٹکرا رہی ہیں، 300 کے معنی ہم نے سمجھ لیے، ان کا تضاد، ان کا کنٹرڈکشن ہم نے ریموو کر دیا، ہٹا، اب سمجھ میں آ گیا، پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔
اور بات کو چلے تو اور کم ہو گئی تعداد. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، صرف 21 آیتیں ایسی ہیں. ان کی مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے وہ 21 آیتیں لکھی ہیں کہ یہ 21 آیتیں ہیں بس منسوخ. واقعی سب ٹھیک ہو گئی. کیسے ٹھیک ہو گئی بھائی؟ آپ نے کیسے ٹھیک کر لی؟ اور وہ منسوخ کیسے ہوئی تھی؟ کیا رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا نبی نے کہا تھا؟ نہ، انہوں نے تو نہیں کہا تھا. قرآن کی آیتیں ٹکرا رہی تھی ایک دوسرے سے، تو ہم نے بعد والی لے لی، پچھلی کا حکم کینسل کر دیا، پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے. اب یہاں 21 رہ گئی تو 21 کیسے رہ گئی؟ ان کا ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ٹکراؤ تعداد نہیں تھا، پچھلے لوگوں نے ذرا سمجھا نہیں تھا اسے ٹھیک سے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ 21 ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بعد والے سمجھیں گے؟ جب وہ 500 سے 21 پر آ گئے تو کبھی کسی ایک آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. تو کہنا ہی چاہیے تھا کہ 21 ابھی تک ہمارا اس کا تضاد سمجھ میں، اس کے اندر جو ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے وہ ہماری ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئندہ آنے والے ممکن ہے سمجھ لیں، لیکن یہ باقی کو ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کسی طرح کا. تو انہیں نے کہا نہیں، یہ 21 تو منسوخ ہی ہیں، یعنی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. آپ پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے، کبھی اس کا حکم مت ماننا، خبردار. اب اس کے بعد پھر اور آگے بڑھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صرف 5 ہیں. 16 بھی ہم نے سمجھ لی، اس کے اندر سے 21 جو آئی تھی اس میں سے 16 سمجھ میں آ گئی کہ ان میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. انہیں بھی یہ کہنا چاہیے تھا، ان کی، یہ سب وہ لوگ بزرگ ہیں کہ ان کی عظمت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ، لیکن بات اللہ کے کلام کی ہے اور قرآن کی ہے. اور اس پوری ہسٹری کو بھی تو نظر ڈالیے کہ 500 سے بات چلی تھی، اب 5 پر آ رہی ہے. تو 5 کے بارے میں انہیں یہ فرمانا چاہیے تھا کہ ابھی اس 5 کا تضاد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا ٹکراؤ یا ویرودھاباس، یہ دونوں پر ایک ساتھ کیسے عمل ہوگا؟ یہ باقی جو ہے وہ 495 495 جو ہے ان کے اندر تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان پر سب پر عمل کیا جائے گا. اب 5 پر نہیں کیا جائے گا. انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ ان 5 کا اور آگے سمجھنے والے آئیں گے، غور کرنے والے آئیں گے، وہ ان 5 کو سمجھ لیں گے. ابھی 5 ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہیں کہ یہ قرآن کے کچھ حصے تو ٹکراتی ہیں. انہی کے اپنے وہ مطلب ان کے فلسفے کی سب سے زیادہ تشریح کرنے والے اور اپنے آپ کو ان کا سب سے بڑا شاگرد کہنے والے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، شاہ صاحب مانتے تھے کہ 5 بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں کا جو پریشر تھا اس کی وجہ سے انہوں نے 5 کہہ دیا تھا، ورنہ وہ یہ مانتے تھے کہ ایک بھی کینسل نہیں ہے، ایک بھی منسوخ نہیں ہے. اب یہ تو انہوں نے کہا اپنے، جنہیں وہ اپنا استاد کہتے تھے، ان کے بارے میں، ہمیں نہیں معلوم ایسے ہی ہوگا. لیکن بات سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھتے ایسا تھے یا ایسا مانتے تھے کہ ایک بھی آیت منسوخ نہیں ہے. اب اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے علم والوں کے اندر جو یہ کہتے ہیں قرآن میں کچھ بھی منسوخ نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد چلی آ رہی ہے جو منسوخی کا اب بھی، کہ جو قرآن کی بہت سی آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں. اس لیے کہ بات صرف وہیں پر نہیں رکی کہ قرآن کی ایک آیت دوسری سے ٹکرا رہی ہے، یہیں پر نہیں رکی. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے ہم رسول کی بات مانیں گے. ان پر خفیہ وحی آ گئی ہوگی اور یہ کینسل ہو گئی ہوگی. آپ کے کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وحی آئے، رسول کو حکم ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا اعلان کر دیں، وہ آپ کو وہ پیغام دے دیں. ہمارے پاس قرآن کی شکل میں، اللہ کی کلام کی شکل میں حکم آ گیا جو قیامت تک باقی رہے گا، جس میں نہ کچھ کم ہوگا نہ کچھ بڑھایا جائے گا. اب ایک خفیہ وحی بھیج دی جائے رسول کی طرف کہ اتنی اتنی آیتیں تم کینسل کر دو، اب وہ آیتیں آپ کو نہیں بھیجی جائیں. کہیں یہ انسانوں کے کلام میں ہوتا ہے کہ پہلے یہ قابل عمل تھا، اب قابل عمل نہیں رہا. پہلے حالات کچھ اور تھے، تو قیامت تک کے لیے حالات تو بدلتے چلے جائیں گے. اس 23 سال کے اندر حالات بدلے تھے، صرف دنیا کے حالات تو دنیا کے ہر حصے میں قیامت تک بدلتے چلے جائیں گے. پھر ضرورتیں کچھ اور پیش آئیں گی، پھر احکامات کوئی نئے ہونے چاہیے، ان سب کو کینسل کر کے اللہ نے اپنا جو کلام بھیجا وہ ایسا ہے جو قیامت تک قابل عمل ہے. اور وہی سب سے زیادہ تمام جتنے قانون ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ویلڈ اور سب سے زیادہ حکمت کے اعتبار سے، مصلحتوں کے اعتبار سے سب سے اچھے احکامات ہمیشہ دنیا والوں کے آپ سارے لاس رکھ لیجئے سامنے، اور پھر کچھ وقتی طور پہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ اصلاحات کی اور یہ قانون ہے. کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے کہ اس میں تو بڑی کمیاں ہیں، اس سے تو بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ صرف اللہ کا قانون جو قیامت تک ایسا رہے گا کہ اسے مانا جائے، تو وہی انسانیت کے لیے فلاح یا کامیابی کی
ضمانت دے سکتا ہے. اب خفیہ وہی بھیج دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس خفیہ وہی کے ذریعے کہ ان سے قرآن کے خلاف کچھ باتیں کہلوا دی گئی. کیا یہ بھی وحی کے ذریعے ہے؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، رسول اپنی مرضی اپنی خواہش نفس سے تو کچھ کہتا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، ہاں نہیں کہتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کچھ باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں، واضح قرآن کے احکامات کے خلاف ہیں. انہوں نے کچھ ایسے حکم دے دیے جو اس کے قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بھی وہی ہے، یہ خفیہ وہی ہوگی، اس لیے قرآن کی فلاں آیتیں کینسل. اللہ کی طرف سے وہ آیتیں براہ راست خفیہ کے ذریعے سے کیوں آئیں؟ براہ راست ایسے ہی کیوں نہیں آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھئی قرآن دیا، انہی پر تو نازل ہوا تھا، انہوں نے لوگوں کو دیا. یہ ایک وحی ہوئی، یہ بھی تو خفیہ ہی تھی. کسی نے سنی تھی کیا جب ان پر نازل ہو رہی تھی؟ تو انہوں نے لوگوں کو دے دی، وہ وحی دے دی. تو اب کیا ہو گئی؟ وہ خفیہ نہیں رہی. وہ وحی جو ہے وہ اللہ کے کلام کی طرح دنیا والوں کو مل چکی. اب ایک اور وحی آئی، وہ بھی انہوں نے لوگوں کو دے دی. وہ بھی اگر انہوں نے لوگوں کو دے دی تو خفیہ کہاں سے ہوگا؟ وہ تو قرآن کا حصہ ہونا چاہیے. جب جب وحی آتی گئی وہ لوگوں کو بتاتے گئے، قرآن کا حصہ بنا. اس کو الگ الگ کیسے کہہ دیا؟ وحی خفی، وحی جلی، یہ دو اصطلاحیں ہو گئی. ایک خفیہ وحی، ایک واضح وحی. جب لوگوں کو بتا دیا تو وہ خفیہ کہاں رہی؟ پہلے جو بھی وحی نازل ہوئی خفیہ ہی تھی، نبی پر نازل ہوئی، کسی اور نے نہیں سنا. انہوں نے ایمانداری کے ساتھ میں وہ امت کو دے دیا کہ اس پر عمل کرنا. اب کہتے ہیں ایک نام رکھا وہی خفی، وہ چیز جو اس سے ٹکرا رہی ہے وہ خفیہ ہے. اور خفیہ ہے تو اپنے پاس رکھتے، جب لوگوں کو دیا تو خفیہ کہاں سے؟ یا ایسا ہوتا کہ وہ پہلے والی تو سب سن رہے تھے، جب نازل ہو رہا تھا سب سن رہے تھے، نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہی تھی، سنائی سب کو دے رہا تھا، تو وہ تو خفیہ نہیں تھی. اب خفیہ آئی ہے، وہ دے دی ہے. کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے جو قرآن سے ٹکراتا ہو. قرآن کی پہلے اتباع کرنے والے رسول ہوتے ہیں، اس کے بعد امت سے اتباع کرنے کی وہ بات کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ وہی اور آئی تھی، اس کے الفاظ تو میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں، اب میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے قرآن کے خلاف. ایسا رسول نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کے اندر ڈالی گئی ہیں. چاہے وہ اس کو وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر پائے ہوں وہ بزرگ جنہوں نے یہ حدیثیں اکٹھی کی، چاہے بعد کے لوگوں نے ان بزرگوں کے نام سے ڈال دی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ، ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں. انسان سے ہو سکتی ہیں چیزوں کو سمجھنے میں، لیکن بعد میں ان کے نام سے ڈالی جا سکتی ہیں. جب قرآن کے اندر کوششیں کر دی گئیں اور بہت کوششیں کی اور بہت سازشیں ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کچھ داخل کر دیا جائے، نہیں کامیابی ملی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے جو امت میں سے جو علم والے لوگ تھے، ان کی چیزوں کے اندر جو انہوں نے اکٹھی کی تھی، اس کے اندر کچھ ملاوٹیں کر دی جائیں، اس کی بھی ہمیشہ کے لیے حفاظت ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس میں کہیں سازشن اگر اس کے اندر داخل کر دیا گیا اور ان کے نام سے تھوپ گیا کہ انہوں نے اس کو ویریفائی کیا ہے، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. ہمارے پاس تو سیدھی سی ایک کسوٹی ہے بہت صاف لفظوں کے اندر، اللہ کا کلام جو کچھ کہتا ہے اس سے کوئی ٹکراتی ہوئی بات واضح ٹکراتی ہوئی، اس کی تفصیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، یہ کام ایسے کرنا، عملاً کر کے بتائیں گے. کہیں کچھ اصول دے دیں گے، بعض باتیں وہ کہیں گے کہ جو ہمیشہ ایسی کی جائیں گی، بعض باتیں وہ فرمائیں گے کہ کچھ اصول دے دیں گے، وہ اصول نہیں بدلیں گے. ہر دور کے اندر ان اصولوں ہی کے ذریعے ہم مسائل اپنے غور کرتے رہیں گے مسائل کے اوپر. ایسے کوئی حکم نہیں دے سکتے جو اس سے ٹکرائے. جب ہمارے پاس ایک کسوٹی آ گئی واضح فائنل، تو ہمیں معلوم ہے کہ کون سی چیزیں ملاوٹی ہیں. پچھلی کتابیں ہیں، پچھلی کتابوں میں ہمیں معلوم ہے، صرف یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، قرآن نے تو ہمیں بتایا، اس لیے ہم مانتے ہیں. پچھلی کتابوں کے جتنے محققین اور اسکالر ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں بڑی ملاوٹیں ہو گئیں. یہ اوریجنل وہ نہیں ہے جو نبی یا رسول نے فرمایا تھا، بالکل وہ اوریجنل نہیں ہے، اس میں ملاوٹیں. ان کے سارے محققین پچھلی ساری کتابوں کے یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے کہو، قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو اے کتاب پچھلی کتابوں والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی تم نرادھار ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم کسی شے پر نہیں ہو جب تک حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور وہ سب جو تمہارے رب کی طرف سے آیا جب تک تم اسے قائم نہ کرو، جب تک تمہاری کوئی بیسس ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں، تم کسی بھی صحیح حقیقت پر نہیں ہو.
یہ کیوں کہا قرآن نے؟ اور یہاں تو منسوخی کی بات بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بالکل جب قرآن ختم ہونے جا رہا تھا تب کہا گیا ہے، تب اتری ہی یہ آیت ہے۔ سورہ مائدہ کا حصہ ہے، سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے سورہ مائدہ، کہ جب یہ جو نازل ہو کہ یہ بھی منسوخ ہو گئی ہوگی یہ آیت، تو پوری دنیا میں ایک بھی عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، کبھی نہیں کہا گیا، نہ اس 500 کی لسٹ میں تھا۔ تو اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب والوں سے یہ کہہ دو، اہل کتاب سے یہ کہہ دو جن کے پاس پہلے کتابیں آئیں، کہ تم انہیں توریت کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، اور ان کے علاوہ جتنی کتابیں آئیں انہیں قائم نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب انہیں چھوڑ کر صرف قرآن پر آؤ، ہمیں کہنا ہے ان سے کہ تم انہیں قائم کرو اپنی کتابوں کو۔ تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن نے دوسری جگہ پہ اس کی تشریح کی ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی صحیح تعلیمات کو مانو۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جنہیں کتابیں دی پہلے، یا جن لوگوں کی طرف کتابیں بھیجی پہلے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس میں سے جو اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بھی، وہ اس قرآن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر یہ حکم دیا اسی لیے گیا کہ اگر وہ اس کی صحیح تعلیمات کو مانیں گے تو انہیں قرآن پر آنا ہوگا، یہ اس لیے دیا گیا، یہ واضح کر دیا گیا۔ اب ملاوٹیں بھی ہیں، وہ کیسے چھانٹے کہ کیا اس کے اندر صحیح تھا اور کیا غلط تھا؟ کوئی معیار کسوٹی ہونی چاہیے نا، ان کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ہم انہیں بتائیں گے یہ صحیح یہ غلط ہے۔ کیسے بتائیں گے؟ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، اللہ کا کلام، اس سے جو ٹکراتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، جو واضح ٹکراتا ہے۔ اللہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف اس امت کو اس نے وہ اصول دیے تھے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہمیشہ سے جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے سب کو اصول بنیادی طور پر وہی دیے گئے، ایمانیات وہی دی گئی جو کبھی بدلیں گی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم یا حضرت نوح علیہ السلام نے جو توحید پیش کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے آتے اس توحید میں کوئی تبدیلی ہو گئی۔ ان کا یہ تو اصل میں وہ توحید جو تھی نا وہ حضرت نوح کے زمانے کی تھی، وہ یہ توحید جو تھی حضرت موسیٰ کے زمانے کی تھی۔ اب آخری جو پیغام آیا اس کی توحید الگ ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیزیں اب ہمارے پاس کسوٹی آ گئی قرآن، اس کسوٹی سے ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں تمہارے پاس اوریجنل ہیں، ایمانیات میں کیا اوریجنل نہیں ہے، وہ نہیں چھانٹ سکتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی کسوٹی نہ ہو۔ قرآن مہیمن ہے ان سب کی پچھلی کتابوں پر، قرآن نے کہا مہیمن ہے پچھلی ساری کتابوں پر، ان پر سب پر نگرانی کرنے والا، یعنی اب وہ بتائے گا کہ اس میں سے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ تو قرآن جیسے پچھلی کتابوں کے بارے میں تو قرآن تشریح کر رہا ہے اس میں سے کیا غلط ہے اور کیا صحیح، جن کو ہزاروں سال ہوئے ہیں، جن کو کسی کو لاکھوں سال ہو گئے ہوں گے، ان کے بارے میں تو قرآن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا غلط اور کیا صحیح۔ اور یہ جو پھر ابھی قریب کے دور میں آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم کو مل رہا ہے، اس میں ہم نہیں چھانٹ سکتے کیا غلط ہے اور کیا صحیح، کسوٹی چھوڑ دیں گے ہم اپنی۔ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے، جو اس سے ٹکراتا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ سندیں ہی لے رہے ہیں نا کہ صاحب ہم نے خوب تحقیق کر لی، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہم نے خوب تحقیق کر لی کہ اس میں جتنے نام آئے ہیں سب سچے تھے۔ جب ہم نے تحقیق کر لی تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس لیے تو کوئی بھی ایمان لانے والا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اگر اسے نہیں مانے تو پھر اس کا ایمان جاتا رہے گا، یہ تو طے ہے بالکل۔ اب ایک بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ان کا ہم نے خوب تحقیق کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تحقیق انہوں نے ایسے کی، بے آپ کس نے بیان کیا کہ انہوں نے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے اپنے والد سے سنا۔ اچھا والد نے کس سے سنا؟ ان کا ایک وہ وہاں پر بصرہ میں ایک رہتے تھے ان سے سنا، وہ کہاں ہیں؟ ان کا وہ تو اب نہیں ہے۔ اور انہوں نے کس سے سنا تھا؟ انہوں نے ایک اور سنا وہاں پہ، وہاں وہی شام میں ایک اور رہتے تھے ان سے سنا تھا، وہ کہاں ہے؟ ان کا وہ تو اب نہیں ہے۔ آپ کیسے معلوم سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ آپ تحقیق اپنی نسل میں جو موجود ہے ان سے تو جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سے سنی گئی تھی یہ بات، اس سے پچھلی کہاں سے آپ تحقیق کر لیں گے؟ اب یہ ایک چین چلی آ رہی ہے۔ پھر اس میں جتنے نام ہیں ان کی زندگی کی تحقیق ہوئی، تو اب ان کے گزر جانے کے بہت عرصے کے بعد، ان کے گزر جانے کے 250 سال بعد ان کی زندگیوں کی تحقیقات ہوئیں، کون ان میں سچا تھا، کون کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا تھا، کس کی یادداشت بہت اچھی تھی، کوئی کبھی کس کی یادداشت کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی تھی، کون کس کے بعد پیدا ہوا کون پہلے پیدا ہوا یہ ان سے سن ہی نہیں سکتا تھا، جب یہ جن سے سن رہے ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ یہ سب ہم نے کر لی، آپ نے کر لی تحقیق۔
تو جب آپ نے کرداروں کی تحقیق کر لی، میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، آپ کے میں سے اپنے پردادا کا نام کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی ایک ہاتھ اٹھ جائے اتنے لوگوں میں؟ دادا تک کا تو بتا دیں گے، پردادا کا نام کیا تھا شاید کسی ایک آدھ کو معلوم ہو آپ میں سے۔ اب ان کی زندگی کی تحقیق کرنی ہے ذرا، پردادا کی نام نہیں معلوم لوگوں کو، وہاں تو تاریخ میں کچھ نام چلے آ رہے ہیں، اب ان کے بارے میں اقوال مل رہے ہیں، قول مل رہے ہیں ہسٹری میں، چونکہ وہ لوگ وہ تھے کہ ان کے نام سے چیزیں چلی، اب ان کے کچھ چل رہے ہیں، انہیں تو چھوڑ دیا جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اب جن کے بارے میں کچھ قول ملنے کے تو ایسے مل رہے ہیں۔ یعنی یہ اگر آپ اس کے اندر سارے جائیں گے اس تحقیقات کے اندر، تو ایک ہی شخص کے بارے میں کوئی کہتا ہے بڑا سچا تھا اور کوئی دوسرا کہتا ہے کہ بالکل جھوٹا تھا۔ ارے بھئی یہیں پر ہمارے آپس میں اس وقت کی زندگی کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اسی نسل اور اسی جنریشن کے اندر، ایک شخص کچھ لوگوں سے ملتا ہے 2-4 مرتبہ، کہتے ہیں بڑا بالکل بڑا ایماندار آدمی ہے، اب اس کے قریبی کہیں کسی اور سے پوچھیں ارے پکا بے ایمان ہے۔ یہ الگ الگ امیج دو لوگوں کی ہوتی ہے۔ 2-4 دفعہ اگر کوئی ملا اس نے کہا کہ بڑا سچا تھا، کچھ پتہ نہیں، کچھ اور لوگ کہتے کہ نہیں تھے اتنے سچے، اس کی تو یادداشت بڑی اچھی تھی، زندگی کی کیا ہر لمحے میں ساتھ رہے ہیں، آپ جو کہہ دیں گے کہ بڑی اچھی تھی، بعض باتیں میں بہت پرانی آپ کو اور آپ سب بڑی پرانی باریکی کس سے آپ کہیں، اور کتنے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں طرح طرح کے، اور ابھی ذرا دیر کی بات بھول جاتا ہوں، آپ سے پرانی بھی بہت سی سب بھول گیا، کچھ ہلکی سی یاد آتی ہیں، واقعی بھول گیا میں۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے درس سنے ان کا یادداشت بڑی اچھی ہے ان کی، جو درس میں آتے رہے، وہ جو اور ساتھ میں رہتے کہتے ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ یہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ اوپینین ہوتی ہیں۔ پھر ایسا کون آدمی آپ مجھے دنیا میں بتا سکتے ہیں جو سچا کہلاتا ہے، اس نے زندگی میں کبھی ایک بھی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا معلوم آپ کو کس جگہ کہاں سلپ ہو گیا؟ عام امیج یہ ہے کہ سچ بولتا ہے۔ ایسا کون جھوٹا ہے دنیا میں آج تک پیدا ہوا ہے کہ جس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں؟ کہ ایسا کوئی جھوٹا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس نے زندگی میں ایک بھی سچ نہ بولا ہو۔ بھئی دین کی بات ہے، ممکن ہے اس وقت جو ویسے عام طور سے جھوٹا تھا، لیکن یہ اس کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، یہ اس نے اس میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ احتیاطیں کی گئیں کہ بھئی کسی کی زندگی کے بارے میں ذرا بھی جھوٹ معلوم ہوا تو اسے کینسل کر دو، اس کو ہم ریلائبل نہیں مانیں گے۔ کسی کے بارے میں پتہ چلا سچا تھا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہو کہیں، یادداشت اور یادداشت کا نہیں ہونا، یہ سب چیزوں کی 100% تحقیقات 200 سال بعد ممکن نہیں ہے، 100% صحیح تحقیق، یہ خالی اپروکسیمیٹ تحقیق ہو سکتی ہے، جسے تخمینہ کہتے ہیں، جسے اندازہ کہتے ہیں، یہ بس اندازے کی تحقیق ہو سکتی ہے، 100% ایکوریٹ تحقیق نہیں ممکن ہے 200 سال سے پہلے کے درمیان کے لوگوں کی، کبھی نہیں ممکن ہے، تاریخ میں کبھی ممکن نہیں ہوگی۔ مشہور لوگوں کی زندگی کے جو بہت مشہور چلے آ رہے ہیں، جان ایف کینیڈی بڑی مشہور شخصیت ہے امریکہ کی، ابراہم لنکن بڑی مشہور شخصیت ہے، جواہر لال نہرو ہندوستان کی بڑی مشہور شخصیت ہے، میں پرانے نام لے رہا ہوں جو گزر گئے۔ کون بتا سکتا ہے کہ زندگی کی ہر بات جانتا ہے ان کے بارے میں؟ ان کی نسل کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ کون کہہ سکتے ہیں کہ ہر بات جانتے ہیں ان کی زندگی کی؟ تو بات یہ ہے کہ 100% تحقیق تو کسی کی زندگی کی ممکن نہیں ہے، اور اس میں بڑے اختلاف ہیں آپس میں انہی ناموں کے اوپر، جیسے ایک کہتا ہے کذاب اور دوسرا کہتا ہے صدوق، بالکل سچے، یہ کہتا ہے بہت جھوٹا، اس طرح کے بہت چیزیں ہیں اس ساری تحقیقات کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ پھر اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے گمان اور اندازے، یہ یقینی علم نہیں ہے۔ پچھلے لوگوں کی زندگی کے بارے میں معلومات یقینی علم نہیں ہے، اسے ظن کہتے ہیں، گمان۔ قرآن کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن گمان کے پیچھے مت پڑنا حق کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں ذرا سی بھی کوئی لا یغنی من الحق شیئا، ذرا سی بھی حقیقت نہیں رکھتا گمان، اگر حق ہوئے تو معمولی سی بھی نہیں رکھتا کوئی حقیقت۔ جب حق نہیں ہو تو اب اندازے کو دیکھیے، جب حق ہے اب اس سبجیکٹ کے اوپر آپ اندازوں پہ نہیں چلیں گے، حق کا مطلب بالکل فائنلٹی کے ساتھ میں یہی درست ہے، اب آپ کو اندازے ساتھ میں نہیں لگانے کوئی۔ یہ ہے پھر اس کے اصل میں بہت چیزیں، بڑا لمبا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جسے لوگ یقینی علم کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، وہ یقینی نہیں ہے۔ اس کے میں آپ کو ابھی کم سے کم 3 گھنٹے اس کے اوپر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، یا میں نے کچھ باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں آئیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ حق۔ یہ کیا تھا؟ ظن، گمان ہے، یہ گمان ہے کہ یہ ٹھیک ہوگی،
حق کے مقابلے میں اگر ٹکرا رہی ہے تو اس گمان کو نہیں لیا جائے گا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جب ہمیں اس حق کی اور وضاحت کی ضرورت ہے، اس سے ٹکراتی نہیں ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے، تو ان کی زندگی جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے اور ضروری ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، سب سے پہلا حکم تو نبی کو ملا ہے، حکم سب کے لیے تھا. یہ آگے کہہ دیا کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم سب جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ کو خبر ہے. یہ حکم تم سب کے لیے ہے کہ جو وحی آئی اللہ کی طرف سے اس کی اتباع کرنا، اس کے خلاف کسی اور طرح کی نہیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، لیکن یہ پہلا حکم جو ہے وہ رسول کو کہا گیا تمہیں اتباع کرنی ہے اس کی جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس آیا. اب میں صرف ایک مثال رکھ رہا ہوں یہاں، کہ مثالیں تو بہت ہیں ہمارے اہم موضوعات کی، یعنی ایسی ہوگی شاید آپ کے لیے چونکانے والی ہو. بہت زیادہ میں نے یہاں پر بار بار رکھا نہیں ہے، بعض مثالیں بہت زیادہ میں رکھتا رہا ہوں یہاں پر. اس سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 145 145. قل، تم کہہ دو، رسول سے کہا جا رہا ہے، لا اجد فیما اوحی، میرے اوپر جو وحی آئی اس میں سے مجھے کچھ بھی تو نہیں ملتا، الیہ محرما علی طاعم یطعمہ، کہ کوئی کھانے والا جو چیزیں کھاتا ہے اس میں مجھے حرام تو کچھ بھی نہیں ملتا اس وحی میں سوائے ان چیزوں کے. بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ بہت فائنلٹی کے ساتھ میں بالکل آخری طور پر فائنل طے کر دینے کے اعتبار سے کہ دیکھ لو یہ کچھ جو بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو اللہ کے پاس سے وہی آئی ہے مجھے کچھ بھی تو حرام نہیں ملا کسی کھانے کی چیزوں میں، الا ان یکون میتۃ، وہ مردار ہو، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا میرے اوپر جو وہی آئی ہے. اور یہ بھی بہت آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، سورہ انعام، اور اس کو بھی کسی نے منسوخ نہیں کہا ہے. الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو، اور دمن مسفوحا، یا بہنے والا خون ہو، گوشت میں لگا رہ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بہتا ہوا خون ہو، اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، تو یہ وہ تو ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا ایسی حدیں توڑنا کہ جس میں ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا، حدود چکنی کر کے اپنی باؤنڈریز کراس کر کے کسی اور کا. یہ چار چیزوں کے علاوہ عجیب الفاظ ہیں یہ کہ تم لوگوں کو بتا دو، قل، کہ تم لوگوں سے کہہ دو، یہ حکم بھی اللہ کے پاس سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تم لوگوں کو بتا دو کہ میرے اوپر کوئی وحی، جو کچھ بھی وحی اتری ہے مجھے ان چار چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں مل رہا اس پوری وحی میں. آپ کے یہاں کتنی لمبی لسٹ حرام ہے؟ بہت لمبی فہرست ہے. اب پھر مجھ سے سوال کریں گے میں تھوڑی جواب دوں گا، تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، پھر کہیں گے آپ کو تبلی کھا سکتے ہیں یا نہیں، وہ تو نہیں آئے اس کے اندر. قرآن نے کہا ہم سے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھانا، غیر طیبات مت کھانا. کیا حلالاً طیبہ، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، یہ دو الگ لفظ ہو گئے. حلالاً طیب، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، طیب بھی ہو، ناپاک چیزیں نہیں مت کھانا. لیکن حرام نہیں کہہ سکتے اسے، یہ بڑی اہم بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ان چار کے علاوہ کسی کھانے کی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا. یہ کہا جائے گا مت کھاؤ، نقصان پہنچے گا تمہیں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان وہ تمہاری نشو و نما کو، تمہارے سوچنے کے انداز کو روحانی طور پر نقصان پہنچائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں جسمانی طور پر نقصان پہنچائے، اس کے اندر ضرر ہوں گے. پاکیزہ چیزیں وہ ہیں جو نقصان نہیں پہنچائیں گی، حلالاً طیبات. جتنی نقصان یہ وہ ہے طیبات، پاکیزہ کا یہ حلالاً. ایک اور بہت اہم بات ہے، کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جتنی میں ہم نے روزی دی ہے اس سب میں سے جتنی پاکیزہ ہے سب آرام سے کھاؤ. ایک جگہ فرمایا کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ طیبات جتنے سے باہر باقی سب حرام ہے، یہ کہیں نہیں کہا. جو طیب نہیں ہے یعنی نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ حرام ہے، یہ کہیں نہیں کہا. کیا مت کرو. اب مثلا اسموکنگ ہے یا اس کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ایکسیسیولی چائے ہے، کوئی اور ایسے ڈرنکس ہیں نشہ جو نہیں کرتے لیکن نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کہا کہ مت کرو. حرام نہیں کہہ سکتے آپ، حرام کریں گے یہ آپ نے شریعت کے اندر تبدیلی کی کسی بھی جگہ پر.
کہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں کہا تم لوگوں کو بتا دو اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں پاتا. تو یہ ساری چیزیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بتائیں کہ کس کس طرح کے جانور جو ہیں وہ مت کھاؤ. یہ نہیں کہا حرام ہے، ہم نے اس کے نام حرام رکھ لیا. ہمارے مسائل میں وہ حرام کہلاتے ہیں، ہمارے فقہا کے مسائل میں بھی حرام کہلاتے ہیں. انہوں نے تفصیلات بتائیں، کہا کہ نہا عنہ، روک دیا کہ اسے مت کھانا. جگہ جگہ الفاظیاں حرام نہیں ہے کہیں، تو انہوں نے بہت سی تفصیلات بتائیں کہ کیا کھاؤ اور یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ. وہ ساری چیزیں وہ ہیں غیر طیبات ہیں. تو اب قرآن کی اس بات کی انہوں نے تشریح کر دی، اس کی ڈیٹیل دے دی. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ڈیٹیل ہے ان چیزوں کی جو پاکیزہ یا ہولسم نہیں ہے. یہ تھی وہ تفصیل. اسے ان میں سے کسی چیز کو حرام کہنا جو ہے وہ حرام بہت سیریس بات ہے. میں اس پورے موضوع پر نہیں جا رہا کہ جہاں قرآن کی میں وہ آیات دکھاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیثیں دکھاؤں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کہہ دے. رسول کو بھی یہ حق نہیں ہے. رسول کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام قرار دے دیں. اللہ نے جو بتائی ہیں بتا دیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو وہ چیزیں جو غیر طیبات ہیں مت کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو آپ مت کھائیں، حرام نہیں ہوں گی. یہ بہت اہم بات ہے. اب جب اس لفظوں میں آیا کہ کہہ دو قل لا اجدو، مجھے نہیں مل رہا کہیں پر بھی، فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں جو کھانے والے کھاتے ہیں اس میں میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں مجھے ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے جو حرام ہو. تو پھر یہ فائنل ہے بات کہ اس کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا. کھانے پینے کی چیزوں میں وہ غیر طیب ہوں گی. قرآن نے یہ کہا کہ طیبات کھانا، پاکیزہ چیزیں کھانا، اس سے پاکیزہ نشو و نما ہوگی، اس سے تمہاری صحت بھی اچھی ہوگی، اس سے تمہارا سوچنے کا انداز بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا. جب پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے، گندی سندی کھاؤ گے تو اس سے بگاڑ پیدا ہوگا. صحت کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، مستقل صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور سوچنے کے بہت سی اور چیزوں کے اندر بھی ڈس بیلنس ہو سکتا ہے، خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. وہ غیر طیبات ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ مسائل بدل جاتے ہیں جب، اور چیزوں کو کچھ کا کچھ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. جب ہم پہلی چیز ہمارے لیے قرآن کے الفاظ ہیں، اس وحی کے جو ہم تک پہنچی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی بغیر کمی بیشی کے، اور آج تک اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ کوئی کم کر سکا اس میں سے کچھ اور نہ کچھ اس میں کہیں بڑھا سکا. تو پھر یہ ہے ایک آخری کسوٹی. اس سے جو چیز ٹکرائے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس کی تشریح کے طور پر جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گا وہ سر آنکھوں پر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اتباع کرو اس کا جو وحی نازل ہوئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اس سب کا علم رکھنے والا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر توکل کرنا. اس کا مطلب مجھے یاد ہے میں نے بتایا تھا جب 3 آیتوں کی تشریح کی تھی. لفظ توکل کا مطلب ہمارے یہاں ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ بس اب حالات ذرا کمزور ہو گئے، پریشانی آ گئی، اللہ پہ توکل رکھو. توکل کا مطلب خالی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کر دیا اور خود ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے. تمہیں پوری محنت کرنی ہے، پوری اپنی ایفرٹس کرنی ہے، لگاتار کرتے چلے جانا ہے، صحیح راستے کے اوپر غلطیوں سے بچتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو، پچھلی ناکامیوں کو دیکھ کر، چیک کر کے، محسوس کرتے ہوئے، انہیں چھوڑتے ہوئے آخر وقت تک محنت کرتے چلی جانی ہے. اور اس کے بعد بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہوں گی جو تمہارے بس کی نہیں ہے انہیں چیک کر لینا. تمہارے کنٹرول کی بہت سی چیزیں نہیں ہیں. اپنی تو کر سکتے ہو، دوسروں کے بیہیویئر کے نہیں کر سکتے کہ اچانک اوپر سے کسی نے حملہ کر دیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی، آپ اپنی گاڑی لے کر جا رہے ہیں، ایسے سائڈ سے آ کے دھڑ سے کسی نے مار دی، آپ چاہے جتنے احتیاط سے جا رہے تھے اس پر آپ کا کنٹرول ہی نہیں تھا. تو توکل یہ ہے کہ اب اللہ کے وہ چیزیں جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اور وہ اللہ اس کے اندر تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. وہ توکل اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرو. یہ توکل کا مطلب ہے. یہ لفظ اسی سے وکیل بنا ہے. آگے آ رہا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کو وکیل بنا لیا بس کافی ہے. جس نے اللہ کو وکیل بنا لیا تو وکیل یہ کرتا ہے کہ آپ کا کیس پیش کرتا ہے آگے لے جا کر، جہاں آپ کو نہیں جانا ہے وکیل پیش کر دے گا، وہ وکیل آپ کا کیس لڑ دے گا. اللہ کو وکیل بنا لو. تب اللہ کو وکیل بنا لیا یعنی اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن وکیل آپ کی پیروی ایسے نہیں شروع کر دیتا جا کے. وکالت نامے پہ سگنیچر لیتے وقت آپ کو پھر وہ ریکوائرمنٹ دیتا ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس لانے.
تفصیلات پوری دیتا ہے، تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ساری چیزیں یہ سب اکٹھا کر کے لاؤ، اس کے بعد پھر کیس میرے حوالے کر دو۔ یہ خالی وکالت نامے پہ سگنیچر نہیں چلیں گے، یہ سگنیچر تو ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد وہ جتنے انہوں نے تیاری کو وکیل نے کہا تھا یہ سب لاؤ، وہ سب غائب، ان کا ہم نے وکیل بنا لیا، توکل کر لیا اب ہم نے، تو یہ توکل نہیں چلے گا۔ پہلے وہ جو کچھ آپ سے تقاضا کیا گیا ہے وہ سب آپ پیش کر دیجئے، اس کے بعد اس کے اوپر چھوڑ دیجئے، پھر وہ آپ کو نقصانات سے بچانے کے لیے وہ تمہارا وکیل ہے، کافی ہے، اس سے بڑا وکیل کوئی نہیں، اپنا کیس تم نے اس کے حوالے کر دیا۔ ایسے تم اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس صورت کے اندر بہت ہیں احکامات جو خانگی زندگی کے ہیں، معاشرتی زندگی کے، رہن سہن گزر بسر آپس میں کرنے کی، خاندان کے اندر کی زندگی کے، وہ احکامات بہت آئے ہیں اس صورت میں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور بہت سی جو غلط رسومات معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں، بہت سی رسمیں جو رواج پا گئی ہیں، اور جو آگے بھی بہت سی غلط رسمیں رواج پاتی رہیں گی، ان کے بارے میں اس کے اندر وارننگ دی گئی، جگہ جگہ ان کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بنا دیا۔ یہ زہار لفظ اس دور کے اندر اس طرح کی رسم تھی کہ عربوں کے اندر کہ یہ کہہ دیا کہ اپنی بیوی سے کسی نے کہہ دیا کہ شریک حیات سے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو اگر یہ جملہ کہہ دیا تو پھر اب اس کے بعد وہ رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب یہ تھا کہ ماں کی طرح ہو کہہ دیا تو اب وہ رشتہ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا ایک طریقے سے، جب یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ایک دل تو بڑی اوپینین فرم رکھ رہا ہے، بہت واضح، اور ایک دل میں کچھ شک چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی دل ہے، یا کچھ شکوک ہوں گے یا کلیئر کٹ کسی چیز بات پہ یقین ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی کہ آگے اس آیت میں بھی اور آگے اس کے آگے بھی ایک دو آیات کے اندر یہ واضح طور پر آیا کہ جس بات کو تمہارا قلب واضح فائنل فیصلہ کر دے وہ تو تم نے کی، اور کہیں تو دل نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا اور ایسی منہ سے کچھ نکل گیا، ان کا وہ کوئی خاص بات نہیں، تمہاری پکڑ اس پر ہوگی جو تمہارے دل نے واضح طور پر کہا تھا۔ تو کسی کے دل میں، کسی کے قلب میں، کسی کے جسم میں دو دل نہیں ہے، اس کی ایک ہی کیفیت ہوگی، یا تو اس نے یقین سے کچھ کہا، اور یا اس نے ایسی فضول کہہ دیا جس کے اوپر اندر سے کوئی یقین کی بات نہیں تھی، ایسی بے ارادہ کہہ دیا۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ اب اس کے آگے چل رہا ہے کہ تمہاری بیویاں جو ہیں جن میں سے کسی سے تم نے کہہ دیا کہ یہ میری ماں کی طرح ہو گئی، تم میں سے کسی نے اگر یہ کہہ دیا تو اس سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی، وہ تو بیوی رہے گی۔ یہ تو منہ سے کسی وقت غصے میں نکال دیا کہ کسی ایک وقت، وہ خوب سوچ سمجھ کر ارادے سے فائنلٹی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ آگے وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں ایسا ہے کہ اڈاپٹڈ سنس، تم نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اب آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹے، سینکڑوں لوگوں کہتے ہیں بیٹے ذرا سا بچ کے بیٹھیے، ٹھیک سے چلیے تو بیٹے نہیں ہو جائیں گے تمہارے۔ اڈاپٹ کر لیا، دعویٰ کر دیا، سب میں اعلان کر دیا یہ میرا بیٹا ہے آج سے، تو فرمایا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوگا، اس سے کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہوگا جسے تم نے کہیں سے لے لیا۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، بہت اچھا کر سکتے ہو، اس کی پوری زندگی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، اس سے نہیں روکا، لیکن بیٹا نہیں ہوگا وہ۔ یہ رشتے ایسے ہیں جو خون کے رشتے ہیں، ان کے اندر قرآن کہتا ہے کوئی کسی طرح کی تبدیلی تمہارے منہ سے کہنے سے ممکن نہیں ہوگی، اس لیے کہ حقیقتیں نہیں بدلتی، حقیقت تو حقیقت رہے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، یہ تمہاری اپنی کہی ہوئی بات ہے زبان سے کہ ہم نے ایسا مان لیا۔ تو جو چیز اسٹیبلشڈ ہے فائنلٹی کے ساتھ میں، آخری طور پر طے شدہ ہے، جو حقیقت نہیں بدلتی، وہ تمہارے منہ سے کہہ دینے سے اور پکا مان لینے سے کبھی بدلے گی نہیں۔ تو جنہیں تم اڈاپٹڈ سنس کہتے ہو، اس سے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں صرف، اس سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ صرف حق بات، ایسی چیز جو بالکل فائنل ہے۔ وہو یہدی السبیل،
اور رہنمائی وہ کرتا ہے، صحیح راستہ جو ہے وہ اللہ ہی دکھاتا ہے۔ اب اس میں کچھ اصول آ گئے، ضروری نہیں کہ بالکل یہ بات ہو کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، کوئی اور الفاظ بول دیے، یہ تو اس وقت کا کسٹم تھا، لیکن ایک اصول اخذ ہوتا ہے کہ کوئی اور الفاظ بول دیے ایسے کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ ایسا کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ بھئی اب یہ رشتہ تم سے میرا رشتہ ختم ہو گیا، تو قرآن نے کہا اس سے کوئی رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا ایسے کوئی الفاظ کہہ دینے سے، ایسے فضول کچھ کہہ دینے سے۔ اور ایسے ہی کسی کو تم بیٹا اپنا کہہ دو تو اس سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی دو طرح کے دو سچویشنز ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ایسے ہی منہ سے کہہ دیا تھا کہ میری ماں کی طرح، ایسی فضول کہہ دیا تھا، فضول ہے تو کوئی بات نہیں، کہہ دیا۔ لیکن اگر بہت پکے ارادے کے ساتھ میں کہا تھا، یہ باتیں پہلے کہہ دی کہ یہ یا تو پکا ارادہ کیا ہوگا تم نے یا فضول کہہ دیا ہوگا، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر خوب سوچ سمجھ کر کسی وقتی جذباتی طور پر، کسی وقتی غصے کے طور پر یا کسی لاپرواہی کے طور پر خالی نہیں کہا تھا، بلکہ سوچ سمجھ کے بہت اچھے طریقے سے طے کر کے کہا تھا، تب بھی وہ تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ ماں تو اور رشتہ ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نکالو کہ جو حقیقت نہیں ہے وہ حقیقت نہیں بدلے گی، یہ کہہ دینے سے بھی حقیقت نہیں بدلے گی۔ اس سے اگر واپسی کرنی ہے کفارہ دینا ہوگا، واپسی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ ساتھ میں ایک ذرا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ پینلٹی، کہ تمہیں تھوڑی سی اب آئندہ ایسا نہیں ہوگی لاپرواہی کر بیٹھو اتنا جرمانہ، اب آئندہ جو ہے ذرا سا خیال رکھا کریں گے کہ جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اب مثلا کسی جگہ کوئی لیٹ کمرس جو ہے جرمانہ رکھ دیا جائے، آنا تو سب کو ضروری ہے لیکن جو لیٹ آئیں گے ان کو 100 روپے جرمانہ دینا ہوگا، جو بھی لیٹ آئے۔ تب ایک دفعہ جس نے جرمانہ دے دیا وہ آگے اور بہت جلدی سے جلدی دوسروں سے اور پہلے پہنچے گا کہ پھر جرمانہ دینا پڑ جائے گا۔ تو یہ اس میں اسے کفارہ اس کا رکھا گیا، اس کے لیے کفارہ رکھا گیا کہ اس کا پھر ہوگا کفارہ اگر تم نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، ماں تو پھر بھی نہیں ہو جائے گی وہ تمہارے یہ رشتہ تو کبھی بدل ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو کہا تھا یہ ایک فضول بات ہے جو رشتہ کبھی نہیں بدل سکتا، تو یہ منہ بولے جو بیٹے ہیں جو جسے تم نے کہہ دیا یا اڈاپٹڈ سنز ہیں وہ تمہارے بیٹے کبھی نہیں بنیں گے، یہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کل اس سے حقیقتیں نہیں بدل رہی، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے کہ تم نے منہ سے کہہ دیا تو منہ سے کہنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں نے آج سے مان لیا کہ یہ جو ہے یہ اس کو میں نے آج سے مان لیا کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے، اس کو میں آج سے بالٹی مانوں گا، میرے منہ کی کہیں بھی بات ہے اس سے ہی لیپ ٹاپ ہی رہے گا، یہ حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں 1000 دفعہ اسے جو کچھ بھی دل چاہے مانتا رہوں، حقیقت رہے گی اپنی جگہ، میرے منہ کی کہیں بھی بات سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ یہ تمہارے منہ کی کہیں بھی باتیں ہیں، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اس سے حقیقتیں نہیں بدلتی۔ اور دیکھیے بہت اہم بات اس سلسلے میں قرآن نے کہا کہ ہدیے کے کوئی 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، قسم کھا لی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو فضول ایسی چلتے چلتے آپس میں بڑی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ارے قسم سے، اور کچھ بھی بول دیا، ارادہ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے کر رہے، کوئی خاص ارادہ بھی نہیں تھا، ساتھ میں قسم بھی جوڑ دی انہوں نے۔ بلا کہا کہ اگر لغو ہوں، فضول ہوں، بغیر ارادے کے ہوں تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بلاکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اللہ کی قسم کے علاوہ دوسرے، یعنی اللہ قسم کا مطلب ہے گواہی، یہ سب چیزیں ساری قسموں سے روکا کہ تمہارے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، بچے کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم، یہ سب غلط ہے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی گواہ نہیں ہے۔ قسم گواہی کو کہتے ہیں، اللہ ہر بات پر گواہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے سوا کوئی قسم نہیں، اور پھر اس میں ذمہ داری سے ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو۔ اب اس کے اندر قسمیں بھی 2 طرح کی ہوئیں، ایک تو لغو ہوئی فضول، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس کی پکڑ ہوگی یا اس کا حساب لیا جائے گا جو تم نے خوب سوچ سمجھ کر تمہارے دلوں نے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد قسم کھائی۔ اس میں بھی اگر کوئی ناجائز بات ہے، اس میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 89 وہاں بھی یہ الفاظ آئے، لیکن وہاں پھر آگے کفارہ بتایا۔ کوئی اگر ایسی قسم کھا لی ہے کہ جس سے واپسی دنیا کے رشتوں کے اعتبار سے یا کوئی ناجائز کام کی تھی، اسے قسم کھا لی تو اسے نہیں پورا کرنا ہے، لیکن کیوں کیا تھا ایسا، تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔
یا کوئی قسم کھائی تھی اور وہ بات وہ اب آگے کی زندگی کے اعتبار سے، مصلحتوں کے اعتبار سے اب اس سے الگ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس قسم کو توڑا جائے، کا سوچ سمجھ کر کیا تھا، تو پھر اب کفارہ دینا ہوگا، کفارہ ہوگا، لیکن اسے پلٹا جا سکتا ہے۔ وہاں کفارہ بتایا گیا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 89 کے اندر۔ فضول باتیں اگر ایسی زبان سے قسم کھانے تک میں اگر نکل گئی، اور یہ آیت جو آئی ہے 225 225 سورہ البقرہ آیت نمبر 225، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے آگے سے طلاق کا بیان بہت دور تک گیا ہے قرآن شریف میں، بہت پھر آگے طلاق کے مسائل، شروع میں اس بات کو رکھا کہ دیکھو فضول منہ سے کچھ نکل جائے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے یہاں مسائل، اس کا مطلب یہ کہ ایسی اگر جس کا ارادہ نہیں تھا، مثلا ڈرامہ ہے کوئی، اس کے اندر ایک ہسبینڈ بنے ایک وائف بنے، تو اس سے وہ نہ ہسبینڈ ہو جائیں گے نہ وہ وائف ہو جائیں گی، یہ الگ بات ہے۔ میں تو اس کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ مل کر کہیں ایسے ڈرامہ پیش کرے، وہ گناہ کی بات اپنی جگہ ہے۔ ایسے ہی کسی کو کہہ دیا کہ کسی کو کہہ دیا میری بیوی ہے، تو وہ اس سے نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اس نام کی ترمذی اور ابو داؤد میں کی کتابوں میں روایتیں درج ہیں جو حدیث کہلاتی ہیں، اس کے خلاف ہے وہ ساری بات، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہنسی مذاق میں بھی کہی جائے تو پھر وہ فائنل ہے۔ اس میں سے ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق، اور ایک اور ہے یہ اگر ہنسی مذاق میں بھی کہہ دیں تو بس ہو گئی، واقع ہو گئی۔ اب میں نے کہہ دیا میں نے اس سے نکاح کر لیا، تم سے نکاح، ارے پہلے اس کی بھی تو پوچھو گے مردی، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو ایسی جھوٹی ہے۔ نکاح کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چلتے ہوئے کسی لڑکی سے کہہ دیا میں نے نکاح کر لیا، ایسے اب کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو نکاح تو 2 طرفہ ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا۔ اب آپ نے کہا کہ میں نے نکاح کیا کچھ گواہوں کے ساتھ میں، پہلی بات تو مذاقاً نہیں، سیریسلی ہوگا۔ اچھا مذاقاً کہہ دیا، دوسرے نے بھی مانا نہیں مانا، یک طرفہ تم نے کیسے نکاح کر لیا کسی سے؟ تو بات تو وہیں سے جھوٹی ہو گئی ہے، فضول ہو گئی، لغو ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہیں ہو سکتی کہ اگر ہنسی مذاق میں بھی کہہ دیا تو ہو جائے گا۔ تو ہنسی مذاق میں کوئی ایک کہہ دے گا، یہ دوسرا کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ میرا فلاں سے نکاح ہو گیا تو وہ نکاح ہو گیا اس سے میرا؟ نکاح طلاق، اب یہ طلاق کی بات جو ہے، یہ نکاح والی بات تو ویسے ہی سامنے سے معلوم ہے کہ بات غلط ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محمل، اتنی ایسی باتیں ادھوری نہیں کہہ سکتے، جبکہ سارے احکامات اس کے لیے موجود ہیں کہ یہ تو جب تک کہ اذن نہیں ہو، جب تک اجازت نہیں ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ کسی ایک کے کہہ دینے سے کیسے ہو جائے گا؟ اب اسی میں ساتھ میں وہ بھی جڑا ہوا ہے، طلاق، اس کو لے لیا۔ اگر کسی نے کہہ دیا ایسی زبان سے کہہ دیا تو اب ہو گئی طلاق۔ طلاق کے سارے مسائل شروع ہونے سے پہلے اللہ نے اس آیت کو کیوں رکھا بہت دور تک، جہاں کہ اس کے بعد سے طلاق کی آیات شروع ہوئی اور بہت دور تک گئی ہیں؟ اسے کیوں اس سے پہلے رکھا ترتیب میں، ایسے کیسے؟ اور میں اس بات پہ تو بہت زور دیتا رہا ہوں، اور وہ ترتیب آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں ہمیشہ، کہ قرآن پورا سلسلے وار کلام ہے، ہر آیت کے بعد کا ایک رشتہ ہے اگلی آیت سے، ایک ربط ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں کچھ کہہ دیا کہیں کچھ کہہ دیا، کچھ اور کہہ دیا اب کچھ اور کہہ دیا۔ اس کو کیوں لایا گیا اس جگہ پر پہلے؟ کہ اگر فضول طلاق کسی کو ایسی کہہ دیا کسی نے تو طلاق نہیں ہوگی، ایسی کہہ دینے سے نہیں ہوگی، ایسی وقتی غصے میں کہہ دی تب بھی نہیں ہوگی۔ وہ جس کو خوب اچھے طریقے سے تم نے طے کیا ہے، اب یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اور شرائط بھی بہت دی ہیں، بہت ہیں آگے، تو اس کے اوپر میری کئی درس بھی ہیں اور کئی تقریریں بھی ہیں جو ریکارڈڈ ہیں، آپ کو تفصیلات چاہیے تو وہاں سے لے لیجئے گا۔ ہمارے یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں اگر انہیں آپ پڑھیں طلاق سے متعلق تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کسی رشتہ رکنا نہیں چاہیے، کوئی بھی کہیں سے بہانہ ملے رشتہ ٹوٹے جلدی سے اور جڑ نہیں سکے آسانی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنا قرآن نے، اسلام نے اتنا زور دیا کہ اس زندگی کے اندر اسٹیبلٹی ہو، یہ زندگی اچھی طریقے سے چلے، یہ زندگی قائم رہے، اور کچھ اگر لغزشیں ہو جائیں، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس کی فوراً اصلاح ہو سکے۔ یہ تو یہ ہے ہمارے جتنے مسائل ہیں کہ ان سب کو اگر رکھیں تو دنیا میں کوئی ہے نہیں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا کہ جہاں اتنا زیادہ اسے مذاق بنا لیا گیا ہو، کہ جہاں پر یہ محسوس یہ ہوتا ہو کہ یہ چاہتا یہ ہے، یہ دین یا یہ مذہب یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے رشتہ جڑنا نہیں چاہیے، ٹوٹے جلدی سے۔ رشتہ جڑنا چاہیے، یہ اسلام کی تو مصلحت یہ ہے کہ رشتہ کہیں کچھ غلطیاں ہو گئی، لغزشیں ہو گئی تو اس کی کچھ اصلاح ہو سکے، اگر وہ بھی جان بوجھ کر اگر کہیں کر دیے تب بھی اصلاح کچھ ہو سکے۔ اس رشتے کے اندر کچھ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، کچھ استحکام ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ دین ہمارا یہ چاہے کہ بس جلدی سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو اگر کہیں
فضول کہیں فضول طرح کی، کہا فضول خالی باتیں ہی نہیں، قسمیں، قسم کھا کر کہا ہے تب بھی نہیں، وہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں خوب پکے ارادے سے اگر قسم کھائی کوئی، وہ بھی اگر کہیں اگر وہی میں نے آپ کو بتایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89، وہ بھی اگر کوئی کسی غلط بات کی قسم کھائی تو توڑ سکتے ہیں قسم کو، اس کا کفارہ دینا ہوگا، بتایا وہاں پہ کفارہ کہ اس کے لیے کیا کریں، تو اس قسم کو توڑ دیجیے اگر غلط کوئی ایسی قسم تھی جو نقصان پہنچانے والی۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں کہ منہ بولا بیٹا بنا لینا، تمہارے بیٹے نہیں ہوں گے۔ اپنی بیوی کے لیے کوئی ایسے الفاظ، طلاق اگر ہونی ہے تو وہ طلاق کے طریقے سے ہوگی، ایک پورا پروسیجر دیا گیا ہے، بہت لمبا ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو ایک پینل بنے گا، وہ پینل آپس میں یہ پہلی شرط ہے، اور اب کورٹس نے لے لی، ہندوستان کی کورٹس نے، اور سب سے پہلے یہ فیصلہ ایک مسلمان جج نے کیا تھا کلکتہ کے، اور اس کے بعد پھر دوسروں نے اس کو ویریفائی کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے کر دیا بات کو کہ، اور اس نے کہا جج نے، اس نے ہندو جج نے بامبے ہائی کورٹ کے اندر، کہ آپ لوگوں کے یہاں اتنا اچھا قانون ہے کہ کہیں نہیں ہے، اور آپ اپنے مقدمے سب یہاں لے آتے ہو کہ بیٹھ کر آپس میں طے کر لو، دونوں خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، یہ شرط رکھی گئی اور وہ شرط کو پورا نہیں کرتے اور سب یہاں پر لے آتے ہو۔ نہیں، یہ تو کسی کے نہیں ہے، اتنا اچھا قانون ہے کہ عدالتوں میں کیس ہی نہیں آئیں گے پھر۔ کہ پہلے ایک پینل ضروری ہوگا جس کے اندر دونوں طرف کے لوگ ہوں گے، جو پہلے مصالحت کی کوشش کریں گے، اس کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں کہ تنہائی میں طلاق ہو گئی، ایسے نہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے یہاں سے طلاق دے دی، یہ سب نہیں چلے گا۔ اور ایسے نہیں کہ کسی وقت غصہ آیا بہت، اب اس کے بعد روتے ہوئے دونوں چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ روتے ہوئے اگر یہاں پر کہیں قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو وہ تو بڑا خطرناک طریقہ بتاتے ہیں۔ تب ہوتا یہ کہ لوگ ان کو بہت سے، سب تو نہیں، سب جانتے بھی نہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے تجھ سے میرا نام لے لیتے کہ وہاں جاؤ۔ اب ویسے تو زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، آئندہ بھی شاید نہیں آئیں گے، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ کچھ حل نکال دیں گے، کچھ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ کچھ کہہ دیں گے تو ہم اسے مان لیں گے، قاضی صاحب کے نہیں مانیں گے۔ اب اپنی ضرورت ہے نا، تو پھر وہ آتے ہیں کہ صاحب وہ ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا اور یہ ایسا۔ اب دونوں رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں، جب دونوں رو رہے ہیں تو، اور یہ طلاق کے کیسز میں کوئی فگر یا اعداد و شمار نہیں ہے، کوئی میرے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک جنرل اندازہ ہے کہ 90% سے زیادہ طلاقیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دونوں پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا کر لیا، اور دونوں روتے ہیں، کسی طریقے سے رشتہ جڑ جائیے واپس، چاہے آپس میں کچھ تلخیاں رہی ہوں، ایسا نہیں کہ وہ وقتی بات تھی، تلخیاں اور پہلے سے تھیں کچھ، لیکن اس کے باوجود دونوں پچھتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ ایک وقتی جذبے کے تحت ہو گیا تھا، اس کے اندر وہ ساری باتیں نہیں ہوئی تھی جو دین نے طریقہ رکھا تھا، وہ فیصلہ اتنا سوچ سمجھ کر جس میں سب پڑے ہوں، اور ایسے نہیں ہوا تھا وہ۔ تو جب ایسے نہیں ہوا تھا تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ پروسیجر دیا گیا ایک بہت لمبا پروسیجر قرآن نے، اور کچھ تفصیلات اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اب وہ ساری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مان لیتے ہیں جو واضح جھوٹ ہیں، جن کا جھوٹ ان الفاظ سے واضح ہے کہ یہ جھوٹ ہوگا، کہ ہنسی مذاق میں کسی سے کہہ دیا نکاح ہو گیا تو تمہارا نکاح ہو جائے گا، یہ الفاظ سے واضح کہ یہ جھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکتے ایسی کوئی بات، یہ تو ایجاب و قبول دونوں طرف کی مرضی سے ہوتا ہے، تمہارے مذاق میں کہہ دینے سے کیسے نکاح ہو جائے گا؟ ہاں لیکن طلاق ہو جائے گی، یہ دوسرا ٹکڑا لے لیا وہاں سے، تو یہ تو پوری روایت ایک جھوٹی تو پوری روایت ہے بھائی، اور یہ ساری اس کے خلاف ہے۔ ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر اگر پورا نہیں ہوا نکاح کا، جس کے اندر ایک طرف سے، دوسری طرف سے، دونوں طرف سے، اور گواہ ہونے بھی ضروری ہیں، خفیہ نہیں ہوئی، سب باتیں ہو گئیں، اگر یہ پروسیجر پورا نہیں ہوا تو کہا جائے گا پھر کیجئے نکاح، یہ نکاح ویلڈ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی چیز، نماز پڑھی، اب نماز کا ایک پروسیجر تھا، طریقہ، اس میں سے 2 سجدوں کے بجائے ایک ہی سجدہ کیا، 2 کے بجائے 3 سجدے کر دیے، ارے بھائی ایکسٹرا کر لیا، اور بندگی کا اور ان کا نہیں چلے گی، جو بتایا تھا وہ اتنا ہی ہوگا، اس سے نہ زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا، اتنا ہی رکھنا ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی، اب اس وقت کیفیت بہت زیادہ تھی، ہم نے 4 پڑھ لی، اگر نہیں زیادہ بھی نہیں چلیں گی، کینسل، پھر سے پڑھو۔ تو اگر جو پروسیجر جیسا بتایا گیا ہے وہ اگر اڈاپٹ نہیں ہوا ہے تو کینسل، وہ مانا ہی نہیں گیا، اب نئے سرے سے پھر سے کیجئے، تجدید صلاۃ کیجئے، دوبارہ پڑھیے، تجدید نکاح کریے، نکاح کا پروسیجر ٹھیک نہیں تھا، پھر ہوگا، نئے سرے سے ہوگا۔ اگر روزے رکھنے کا ایک پروسیجر تھا، طریقہ تھا، بتا دیا گیا تھا کب سے کب تک، اب اس کے اندر شام کو کسی غلطی سے ایک 30 سیکنڈ پہلے روزہ کھول لیا، گھڑی غلط تھی یا کچھ نقشہ غلط کہیں چھپ گیا تھا، جو کچھ بھی بات تھی، کوئی سیو ہو گیا تھا، بات کو معلوم ہوا کہ تو پہلے
یہ تو 30 سیکنڈ پہلے کھول دیا تھا، تو روزہ کینسل، غلط نیت سے نہیں کیا تھا، پھر بھی پروسیجر صحیح نہیں ہوا، روزہ کینسل۔ حج کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ ہے، بتا دیا گیا، اگر وہ طریقہ صحیح نہیں ہوا تو حج کینسل۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پروسیجر بتائے گئے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کا صحیح پروسیجر بتا دیا گیا وہ کیسے کیا جائے گا، اس کے اگر خلاف کیا تو پھر بھی وہ ہو جائے، نہیں ہوگی۔ تجدید کا نئے سرے سے کرنا ہوگا، صرف ایک طلاق کے بارے میں کہ وہ ہو گئی صاحب، تو ایسے ہی ہے یہ تو کہ جیسے تلے بیٹھے ہیں کہ رشتے توڑو، پروسیجر غلط ہو گیا۔ ایک پروسیجر بتایا قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ ساری باتیں لے آئیں گے بہت سی ایسی جو انہوں نے نہیں فرمائی۔ اس کو نہیں مان رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے کہ گواہ کر لو، یہ نہیں مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس لیے کہ طلاق جو جلدی سے کرانی ہے۔ تب لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، لوگ اب روتے ہوئے آتے ہیں، پچھتاتے ہوئے آتے ہیں، یہ انہوں نے وقتی اس میں کہہ دیا تھا، وہ اس میں پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے تو سوچ سمجھ کر صحیح طریقے کے ساتھ میں ہوتا۔ تمہاری زبان سے فضول باتیں نکل جاتی ہیں، وہ فضول باتیں اللہ کے یہاں ویلڈ نہیں ہیں۔ اس فضول باتوں میں بعض وہ ہیں کہ فضول باتیں تو بیکار ہیں، لیکن اگر سوچ سمجھ کی بھی کی گئی ہے تو بعض وہ سوچ سمجھ کے کی ہوئی کا کچھ کفارہ ہے، سوچ سمجھ کے بھی طلاق دے دی، سوچ سمجھ کے دی تھی صحیح پروسیجر، اب کچھ کفارہ ہے اس کا، واپس جوڑنا چاہتے ہو تو وہ کفارہ وہ بیہودہ طریقہ نہیں ہے جو مشہور ہو گیا ہے، اس لیے کہ طلاق تو ایک طلاق ہوتی ہے، طلاق 3 طلاق کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ الطلاق و مرتان، یہ مرتان 2 بار کی تو طلاق سے واپسی ہوگی، تیسری بار سے نہیں ہوگی۔ یہ لفظ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی انسانوں کے لیے آیا، کسی ایک جگہ آیا، بہت سا آیا، وہاں الگ الگ موقعوں کے لیے آیا، صرف یہاں پر جوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے دوا دی، اس کے یہ دن میں 3 بار لینی ہے، اب آتے ہی انہوں نے تینوں ایک ساتھ پھانک لی، گلاس سے گٹ گٹ پانی پی لیا، تو یہ 3 بار نہیں لی، یہ ٹرپل ڈوز ایک بار میں لے لی، یہ تگنی خوراک ایک بار میں لے لی، یہ 3 بار نہیں لی۔ اب کہیں کہ لے لی میں نے 3 بار لے لی، نہیں لی تم نے دن میں 3 بار، تو یہ اس لفظ کا مطلب ہی نہیں ہے، بنیاد تو یہاں سے چل رہی ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا، سب الگ الگ موقعوں کے لیے ہے، یہ ایک بار میں ڈبل کر لیا، ٹرپل کر لیا، ایسی کوئی اس کے لیے لفظ ہی نہیں آتا عربی زبان کے اندر، قرآن نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ بندوں کے تعلق سے جہاں کہیں بھی آئے الگ الگ موقعوں کے لیے آیا، تو پھر اگر صحیح طلاق بھی ہو گئی تو پھر اس کا کفارہ ہے، پھر واپس جوڑ سکتے ہیں اسی ہسبینڈ کے ساتھ میں۔ تو اب یہاں پر زہار ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے سلسلے میں بھی سوچ سمجھ کر کیا ہے تو کچھ کفارہ ہے، اور اگر ایسی لغو منہ سے نکل گیا ہے تو پھر آئندہ احتیاط کرنا تو مت کرنا، کہ یہ سب تمہارے قول ہیں، تمہارے منہ سے نکلی باتیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے وہی فائنل حق ہے، اور وہی صحیح رہنمائی فرماتا ہے، صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم آیت نمبر 4 تک آئے، اور پھر آیت نمبر اس کے بعد 5 سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ یہ اسی سے انہیں یہی احکامات چل رہے ہیں، ایسی وہ احکامات وہ جو غلط رواج پا گئی ہیں چیزیں اور معاشرے میں چل رہی ہیں، تب بھی تھیں آج بھی ہیں، ان کو قرآن نے توڑا ہے کہ یہ نہیں چلیں گی۔ جو باتیں طے ہیں اللہ نے ایسے بنائی جنہیں نہیں بدلا جا سکتا، ان کی حقیقت کو تم منہ سے کہہ کر نہیں بدل سکتے۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت نمبر 5 سے پھر لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔